لگاتے ہیں یا انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے بیان کو سنتے ہیں، اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے وہ بیان سنتے ہیں کہ ہمیں دینی رہنمائی ملے گی، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کیا ہوتا تھا۔ خصوصی طور پر جو بچے پڑھتے ہیں یہاں پر، بچیاں پڑھتی ہیں جن کے والدین یا جو جلدی یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یا بذریعہ انٹرنیٹ جو جلدی نیٹ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بیان شروع ہونے والا ہے، گفتگو کو سنیں گے، ان کے لیے خوشخبری ہے اس بات کی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام جمعہ پڑھنے کے لیے نماز فجر کے وقت آ جاتے ہیں۔ کس وقت آتے تھے؟ ہاتھ میں لالٹن نے پکڑ کے، وہ جو ہاتھ پکڑنے میں لالٹن ہوتی ہے، آج کل تو لائٹ آ گئی نا، اس وقت تو لائٹ نہیں ہوتی تھی، لالٹن نے پکڑ کے صبح فجر میں کہاں آتے تھے؟ مسجد میں آتے تھے، اور پھر بیٹھنا، پھر عبادت میں لگے رہنا، پھر جب کریم آقا علیہ السلام کی گفتگو شروع ہوتی تھی سننا، پھر اسے کہتے ہیں درد دین کا درد، بیسیکلی رخ ہوتا ہے نا ایک بندے کا۔ دیکھیں ایک بچہ ہے نا، وہ پڑھتا ہے، ایک بندہ ہے وہ کاروبار کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے۔ اب نوکری کے بعد اس کی کوشش ہوتی ہے میں اپنے بچوں میں جاؤں، ایسا ہی جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی کوشش ہوتی ہے میں یہاں سے نکلوں اور اپنے دوستوں میں جاؤں۔ اچھا جو بڑے ہیں ان میں بھی کسی کی کوشش ہوتی ہے ہم اپنے دوستوں میں جائیں، اور کچھ کی کوشش ہوتی ہے اپنے بچوں میں جائیں، اپنے بیوی بچوں میں بیٹھے جا کے، بہن بھائی میں جا کے بیٹھے۔ اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جلدی چھٹی ہو اپنے دوستوں میں جائیں یا دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، یا آج کل جدید دور ہے نیٹ پہ بیٹھ جائیں۔ یعنی ہر بندہ اپنا کام ختم کرنے کے بعد وہاں جانا چاہتا ہے جہاں اس کا دل لگتا ہے۔ بات سمجھ گیا نا؟ اس کی کوشش ہوتی ہے میں اپنا کام ختم کروں اور میں جلدی واپس چلے جاؤں۔ صحابہ کرام کی شان دیکھے کیا تھی؟ کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کی شان یہ تھی، وہ کہتے تھے جائیے ہی، ہم یہاں سے جائیں، یہیں بیٹھے رہیں، ادھر ہی بیٹھے، جائیں نہ کہیں پر۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کریں، بیٹھیں، دین کا درد حاصل کریں، اسے کہتے ہیں درد دین کا درد حاصل کرنے کے لیے، خاص کر چونکہ والدین اپنے بچوں کو مدارس کی طرف بھیجتے ہیں، اور جو لوگ دین کی بات سننے اور سنانے کے لیے نکلتے ہیں گھر سے کہ یار ہم دین کی بات سنیں اور اپنی آخرت کے لیے کچھ سبب بنے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم بس سکول سے چھٹی کریں، کالج سے چھٹی کریں، یونیورسٹی سے چھٹی کریں، اپنی دکان سے چھٹی کریں، اپنے کاروبار سے چھٹی کریں، اور فوراً ہم اس جگہ پر جائیں جہاں پر ہمارا دل لگتا ہے۔ کوئی برائی کرنے پر جاتا ہے، کوئی برے دوستوں کو ملتا ہے، کوئی اچھے دوستوں کو ملتا ہے، کوئی برے لوگوں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی بری محفل میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیا کریں کہ جس سے ہمیں سمجھ آئے؟ میرا یہاں پر ایک ہی سوال ہے کہ ہر بندہ چھٹی کر کے اپنے دوستوں میں جاتا ہے، کوئی بہن بھائیوں میں جاتا ہے، کوئی ماں باپ میں جاتا ہے، کوئی غلط دوستوں میں جا کے بیٹھتا ہے، کوئی غلط دوستوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، کوئی بذریعہ انٹرنیٹ غلط جگہ پر بیٹھ جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے میں اور آپ، اب ہر شخص سے کہ میں چھٹی کرنے کے بعد کہاں جاتا ہوں؟ اچھی جگہ جانے کا میرا خیال ہوتا ہے یا بری جگہ جانے کا خیال؟ کسی کو مت کہ وہ کہاں جاتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، کسی کو مت کہ نہیں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہ کسی کو نہیں کہنا، خود سوچے کہ میں چھٹی کرنے کے بعد کہاں پر؟ میں چھٹی کرنے کے بعد، یعنی اپنے آفس سے، دکان سے، کاروبار سے، گھر سے، اسکول سے، کالج سے، مدرسے سے، جب میں یہاں سے نکلتا ہوں تو میرا ارادہ کہاں ہوتا ہے، اور یہاں بیٹھ کر بھی میرا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ کتنا وہ خوش نصیب ہے بندہ جو سوچتا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں میں جاؤں یا اپنے ماں باپ میں جاؤں یا بہن بھائیوں میں جاؤں۔ کتنا خوش نصیب ہے جو کہتا ہے کہ میں اس کے بعد کوئی نیکی کا عمل کر لوں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جمعہ پڑھ کے گیا اور اس کے بعد دوبارہ جمعے کا انتظار کرے، یار جمعہ آئے گا تو میں پورا ہفتہ انتظار کرتا ہوں، پھر جا کے وہاں سے گفتگو سنوں گا۔ یار وہ پورا ہفتہ جو انتظار کرتا ہے، اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہمارا نام کن میں شامل ہے؟
ہم کیا کرتے ہیں جا کے یہاں سے؟ یا ہم دین کے یعنی اپنی کمائی حلال کمانے کے بعد، اپنے رزق کو کمانے کے بعد، یا اپنی جو ڈیوٹی ہے اس کو کرنے کے بعد، یا اسکول کالج مدرسے میں جانے کے بعد ہمارے کیا ایکٹیویٹی ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اگر بری جگہ پر جاتے ہیں تو سوچ لو کہ بری جگہ کا انجام کیا ہے، اور اگر اچھی جگہ پر جاتے ہیں تو سوچ لو پھر اچھی جگہ کا انجام آپ کے ہاتھ میں دونوں چیزیں۔ اور کتنے وہ خوش نصیب ہیں کہ جو جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جمعہ پڑھنے کے لیے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے بھی ہیں، اور آ کے پورا ہفتہ انتظار بھی کرتے ہیں، پھر بیٹھتے بھی ہیں۔ پھر کمال بات یہ ہے جو باتیں سنتے ہیں ان پر پورا ہفتہ عمل بھی، یہ کرم کی بات ہے۔ اب دیکھیں، پریشانی، دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانی، دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں یہ زندگی کا حصہ ہے۔ ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو قرآن پاک کی آیت مبارکہ سناتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم کس لیے آئے ہیں۔ سنیں ذرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ امت کے ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ کبھی یہ سوچیں، خاص کر میں اس لیے یہ بار بار بچوں کا ذکر کرتا ہوں، یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ آپ کی جو اولادیں کسی اسکول میں پڑھتی ہیں، کسی کالج میں پڑھتی ہیں، کسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، وہ ہمارا سرمایہ ہے۔ چاہے وہ بچہ پہلی کلاس میں پڑھتا ہے، چاہے وہ بچہ ماسٹر کر رہا ہے، یا MBBS کر رہا ہے، یا وہ PhD کر رہا ہے، لیکن وہ سرمایہ ہمارا۔ ہر شخص یہ سوچے کہ ہمارا سرمایہ ہے۔ جن کی اولاد نہیں، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے دعا کرے اللہ ان کو ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے دنیا میں؟ قرآن کیا اعلان کرتا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون باللہ۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، میں نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی عام بندہ نہیں، اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی ہو۔ تم کیا ہو؟ بہترین امت ہو۔ کوئی پیر اپنے مریدوں میں سے، کس میں سے؟ اپنے مریدوں میں سے کسی ایک کو نامینیٹ کر دے کہ یہ جو مرید ہے نا میرا بڑا چنگا ہے، بڑا اچھا ہے، تو ان کے جتنا ہلکا احباب ہوگا نا وہ سب کے اندر اس کی عزت بن جائے گی، یار اے بڑا چنگا ہے۔ کوئی پیر کی بات کر رہا ہوں، کوئی عالم دین، وہ اپنے جو اس کے پاس آنے والے لوگ ہیں ان میں کہ یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے، تو لوگ اس کی عزت کو مستحب بڑھائیں گے کہ یار پیر صاحب نے کہہ دیا، علامہ صاحب نے کہہ دیا، مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے۔ اچھا، لوگوں کے سامنے اس کی عزت بڑھ جائے گی، لوگ کہیں گے یار ویری گڈ، یار پیر صاحب نے کہا یہ بڑا اچھا ہے، علامہ صاحب نے کہا یہ بڑا اچھا ہے، مفتی صاحب نے کہا یہ بڑا اچھا ہے۔ یا دنیاوی کوئی ڈائریکٹر ہے کسی جگہ پر، کوئی جو بھی عہدے کا مالک ہے، وہ کہہ دیا یار میرے آفس میں یہ بندہ بڑا اچھا ہے، ایماندار ہے۔ مثال کے طور پر کوئی محکمہ ہے، گورنمنٹ کا ہے یا پرائیویٹ محکمہ ہے، اس کا جو GM ہے وہ کہتے ہیں میرے ورکروں میں یہ ورکر بڑا اچھا ہے، تو سب کی نگاہ اس پہ ہوگی اور وہ بھی بڑا خوش ہوگا کہ میرے باس نے میری تعریف کیا ہے۔ پھر ساتھ وہ یہ بھی مینشن کرے، یہ بھی بتائے اس لیے اچھا ہے کہ جو کام اس کے ذمہ لگاتا ہوں یہ پورے طریقے سے کرتا ہے، اس لیے یہ بڑا اچھا ہے، ایماندار ہے۔ اپنے گھر کے اندر باپ اپنے بچوں میں، ماں اپنے بچوں میں کہتی ہے، اب باقی سارے جو مرضی نے، پر اے پتر میرا بڑا چنگا ہے، اے تھی میری بڑی چنگی ہے۔ اب باقی بھی بچے اسی ماں کے ہوتے ہیں، اسی باپ کے ہوتے ہیں، اسی کی اولاد ہوتے ہیں، باقی بچوں کے دل میں ایک بات گزرتی ہے کہ اولاد تو ہم بھی ہیں، اس کو بڑا اچھا کہتے ہیں۔ کیوں بڑا؟ اس لیے اچھا کہتے ہیں جڑا چنگا کام کرے گا چنگا
وہی ہوگا. اچھا ماں اچھا کہے, باپ اچھا کہے, پیر اچھا کہے, علامہ صاحب اچھا کہے, مفتی صاحب اچھا کہے, کسی ادارے کا ڈائریکٹر اچھا کہے, کسی ادارے کا جو آنر ہے وہ کہے کہ یہ بڑا اچھا ہے, سب لوگ کہیں گے یہ بڑا اچھا ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے کہ کون اچھا ہے؟ اللہ کسے فرماتا ہے کہ کون اچھا ہے؟ دنیا کے سارے ڈائریکٹر چھوڑ دو, دنیا کے سارے عہدے چھوڑ دو, دنیا کے سارے معاملات کو سائڈ پہ کر دو. دیکھو اللہ کیا فرما رہا ہے, جو سارے جہان کا مالک ہے وہ کیا فرماتا ہے کہ کون اچھا ہے. اللہ رب العالمین قرآن میں اعلان فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اللہ فرمایا تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں کی, فرمایا تم سب سے اچھے ہو, لیکن شرط یہ ہے کہ لوگوں کو برائی سے منع کرو اور اچھائی کی دعوت دو, اس لیے تم اچھے ہو. کون اچھے ہو؟ جس نے داڑھی رکھی ہے, جس نے نہیں رکھی, جو نماز پڑھ رہا ہے, جو نماز نہیں پڑھ رہا, جو عورت اچھا کام کر رہی ہے, جو اچھا کام نہیں کر رہی. اچھا کام کرنا نہ کرنا یہ اس میں شامل ہوگا. جب تم لوگوں کو برائی سے منع کرو گے تو اچھا کام ہے, جب تم لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو گے تو اچھا کام ہے. فرمایا تم بہترین امت ہو. اللہ کیا ہو؟ پوری امتوں میں جب سے دنیا کی تخلیق کی جتنے نبیوں کی امتیں آئیں ساری امتوں میں فرمایا تم بہترین کیا ہو؟ بہترین امت ہو. وجہ کیا تمہاری بہتری کی؟ کیوں تم بہترین ہو؟ باقی بھی تو امتیں تھی, وہ بھی ایسے انسان تھے, وہ بھی ایسے نبیوں پر ایمان لاتے تھے, وہ بھی ایسے رسولوں پر ایمان لاتے تھے. ایمان تم بھی ویسے لے کے آئے ہو, لیکن تم کیوں اچھے ہو؟ کیا وجہ ہے تم اچھے ہو؟ فرمایا تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی ہو. کیوں بھلا تم لوگوں کو برائی سے منع کرتے اور اچھائی کی. اب جو بندہ برائی سے منع نہیں کرتا وہ اچھوں میں شامل پھر بولو نہیں ہے. جو برائی کی دعوت دیتا ہے, جو لوگوں کو برے کام کی طرف لے کے جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤں گا. جو اپنے ساتھی دوست بچے کو کہتا ہے کل مدرسے نہیں جانا, کیا کہتا ہے؟ ساڑھے پورے مدرسے پڑھ کے کی کرنا. قرآن کیا اعلان کرتا ہے کہ لوگوں کو برائی سے منع کرو اور اچھائی کی دعوت دے. اب کوئی بندہ کیا کہتا ہے چھوڑ یار حلال کما کے کیا کرنا ہے, حرام بھی تو پیسے کچھ نہیں ہوتا. کوئی کہتا ہے چلو یار عیاشی کے اڈے پر جاتے ہیں, برائی کے اڈے پر جاتے ہیں, حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے. کہتے ہیں یار کچھ نہیں ہوتا, پیسہ آنا چاہیے جہاں سے مرضی آئے, کچھ نہیں ہوتا, دیکھی جائے جو ہوگی یار بس پیسہ آنا, کسی کو کیا پتا چلے گا. تم میری خاطر برائی کرنے والا دوسرے کو برائی کرتے وقت کیا کہہ رہا ہے؟ تم میری خاطر آج پی بھی نہیں سکتا, میری خاطر تو یہ نہیں کر سکتا. اپنے دوست کو کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہوتا, امی ابو کو کیا پتا چلے گا, بیوی بچوں کو کیا پتا چلے گا, بہن بھائیوں کو کیا پتا چلے گا, کچھ نہیں ہوتا. تو یہ عمل کر گزر. قرآن کہتا ہے کہ اگر تو یہ کام کرے گا تیرا نام اچھوں میں شامل نہیں ہوگا. اور اگر تو برائی سے منع کرے گا نہیں بھی نہیں میں نے ایسا نہیں کرنا, تو چھٹی کا کہتا ہے تو نے بھی نہیں کرنی, تو برائی کا کہتا ہے تو نے بھی نہیں کرنی, تو برائی کے اڈے پر جاتا ہے تو نے بھی نہیں جانا, تو مجھے کہتا ہے تو نے بھی نہیں جانا. اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ کے نزدیک تم اچھے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. اچھا پھر جو اچھوں میں شامل ہوگا, اللہ یہ بھی بڑی کمال بات ہے, جو اچھوں میں شامل ہوگا اس کا مقام پھر کیا ہوگا؟ جو اچھوں میں شامل ہوگا اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ پھر میں رب تمہارے سے راضی ہو جاؤں گا, تم مانگتے جانا میں تمہیں دیتا ہے. اچھوں میں جو شامل ہوگا. اگلی بات بھی بڑی توجہ طلب ہے. فرمایا اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو, اچھائی کی دعوت دیتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اچھا جب بندہ ایمان لے آئے, برے کاموں سے روکے, اچھے کاموں کی دعوت دے, پھر سنت اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ بندہ کہتا ہے یار میں تو برائی سے بھی روکتا ہوں, اچھائی کی دعوت بھی دیتا ہوں, میں برے کام بھی نہیں کرتا, دوسروں کو بھی نہیں جانے دیتا, پھر بھی میرے سے مصیبت نہیں کرتی, پھر بھی میرے سے پریشانی نہیں کرتی, پھر میری تنگ دستی ختم نہیں ہوتی.
फिर भी मैं बे औलाद का बे औलाद ही हूँ। कई लोग ऐसे हैं ना, पीर साहब ने कह दिया अल्लाह तुझे औलाद दे देगा या अल्लाह तेरा काम कर देगा, थोड़ी देर होगी उसमें, क्या हो गया, थोड़ी देर होगी, ताखीर होगी दुआ के, यानी उसके बाद पूरी होने में ताखीर होगी। उस दौरान इतनी बातें। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम रास्ते से जा रहे थे तो हिरन मिला। कौन मिला? हिरन। कह लगा मूसा कहत साली हो गई है, बड़ी कहत साली हो गई है, तो अल्लाह से दुआ करना कि तेरी एक हिरन ने दुआ मांगी, अल्लाह तू बारिश डाल दे, ये हरियाली हो जाए। क्या हो जाए? हरियाली हो जाए। तो चलो चौपाए जानवर पलेंगे खाएंगे, अल्लाह ये सारे जानवर तेरे मर रहे हैं, तेरी मखलूक है, ये भी मर रही है। तो मूसा अल्लाह से कहना कि तेरी हिरन ने एक इल्तिजा की है कि मेरी दुआ कबूल कर ले तो बारिश बरसा दे ताकि हरियाली हो जाए। अल्लाह से क्या कहना अपने। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास गए, बातचीत हुई, वापसी पर आके अल्लाह ताला की बारगाह में उसकी बारी ताला हिरन ने सवाल किया था कि अल्लाह तो मेरी दुआ कबूल कर दे। अल्लाह पाक ने फरमाया हिरन को जाके क्या देना, तेरी दुआ कबूल होगी लेकिन 1 साल बाद तेरी मुराद पूरी होगी। कबूल हो गई। क्या कबूल हो गई? ये मैं उनके लिए बात करना चाहता जो कहते यहाँ की गल हुई पीर साहब तुसी क्या उसी काम ही नहीं होया साडा, मेरी तो दुआ ही नहीं कबूल होंदी, मेरी तो दुआ ही नहीं कबूल होंदी है की गल हो गई। अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा उसे कह दे तेरी दुआ सुनी गई लेकिन 1 साल के इतने तो मिनट नहीं कट दे, पीर बदल होंदे ने, ऐसा ही है, 1 मिनट नहीं निकालते। मजहब मसरत सोचते ही नहीं है कि गल होगी जी, इतनी देर होगी सानू आंदिया है। हालांकि आने से सबसे बड़ा फायदा ये तेरा ईमान मजबूत हुआ, तुझे मांगने का चट आया, तेरा यकीन कामिल हुआ कि मेरा मालिक भी कोई है, तेरा यकीन कामिल हुआ कि मेरा रब कोई पालने वाला है, मुझे कोई बुराई और अच्छाई का देखने वाला है, तेरा यकीन कामिल हुआ ना पहले नंबर पर। तो अब हिरन ने कहा अल्लाह ऐ मूसा पूछना। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह तेरी हिरन ने सवाल किया है कब दुआ कबूल होगी? फरमाया क्या नहीं 1 साल बाद होगी कबूल। किसी को कह देना अल्लाह तुझे करम कर देगा, वो लोगों को कहता फिरता है पीर साहब ने क्या यार काम फेल नहीं आया, तो पीर खुदा तो नहीं है नौजुबिल्लाह, पीर का तो काम है अल्लाह की बारगाह में तेरी रिक्वेस्ट करना। एक और भी बात सुनो जरा, पीर साहब ने दुआ कर दी या किसी अल्लाह के नेक बंदे ने दुआ की कि अल्लाह तेरी मेहरबानी फलां बंदे की परेशानी दूर कर दे, क्या कर दे? परेशानी दूर। अब रात को पीर साहब उठे, क्या रात को पीर साहब तो से सुने, रात को पीर साहब उठे और दुआ करे अल्लाह फलाने बच्चे को कामयाबी दे दे, फलाने बंदे की परेशानी दूर कर दे, फलाने को रिस्क दे दे, फलाने को औलाद दे दे, जो भी जो परेशानी को दे के आया। अब पीर साहब रात को उठ के दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह जब उसकी तरफ देखता है वो खराटे ला रहा है, क्या कर रहा है वो? खराटे ला रहा है। पीर जाग रहा है, जाके क्या कर अल्लाह इस पे करम कर दे, और वो फजर की नमाज भी नहीं पढ़ता, वो फिर मालिक कहता है यार उन्होंने पहले उठा ला, उसे तो उठा ले पहले, फिर उसे कहते हैं तू तस्बीह कर पढ़िया कर सुबह शाम, फजर के टाइम तस्बीह पढ़ता है तू भी रब दा दरवाजा। अच्छा मजेदार बात क्या है, वो आगे कहता पीर साहब मैं तस्बीह पढ़ना, वो कहता नहीं पढ़ना, ये कहता मैं पढ़ना, बंदा कितनी मने कहता उठता ही नहीं, वो आगे नहीं मैं तो रोज पढ़ना। देखे ना नौजुबिल्लाह, खुदा तो खुदा है, तो झूठे को तो वैसे ही पसंद नहीं करता। अब बंदा आके कह रहा कि मैं रोज पढ़ता हूँ, और जिसकी तस्बीह है वो कहता यार तू उठता ही कोई नहीं समझ आई? समझ आई? पीर का काम क्या है? पीर का काम है अपने मालिक की बारगाह में अपने मुरीदों का मौत की अकीदत रखने वाले आने वाले दूर बैठे हैं, इरादा किया है कि मेरे ये बुजुर्ग हैं, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करूंगा, इनके वसीले से अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगा, इनसे कह देता हूं कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगा। उनका काम है अल्लाह ताला की बारगाह में आपकी बात को पहुंचाना रखना। जब अल्लाह करम करता है, अल्लाह तो कादिर है ना, वो चाहे तो सोते हुए पे करम कर दे, बेनियाज है, वो चाहे तो बगैर मांगे दे दे, तो वो गुरु रहीम है ना, वो चाहे तो
किसी को पैदा होने से पहले ही दे दे, मालिक कुल है, वो ना दे तो मांगने वाले को भी ना दे। लेकिन इनका काम ये है, ये अपने पास आने वाले, अपने से दुआ करवाने वालों की गुजारिश अपने रब की बारगाह में रखते, कहते सोनिया वो फिर आया सी ओदे काम ही कर दे, तू अल्लाह फिर आया सी, अल्लाह पाक को दे करम कर दे। अच्छा, अब वो उसे करता क्या है, उसका काम होता है कि तू जाके ना रब दा दरवाजा, फिर बोलो खुले शाह तू उड़दियां फड़ने, जरा मन बैठे उन्होंने फड़े ही नहीं समझ आई। यानी हम इधर उधर की बातें तो बड़ी करते हैं ना, यहाँ तो पीर बदलने में देर ही कोई नहीं है। आप मेरी गुजारिश समझिए, पीर बदलने में देर ही कोई नहीं है। बात क्या है, बात यह जी दुआ का क्या से तो कबूल ही नहीं हुई। इन्हीं वाली जगह क्या है, मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गए, हिरन ने कहा अल्लाह से दुआ करना, क्या अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले। हर अपनी जात के लिए नहीं कहा, तो जो की बात है, इनका मैं भूखी मर गई हूं ना कहा कि अल्लाह से कहना मेरी दुआ कबूल करके बारिश बरसा दे, ताकि चुपाए जानवर खाएंगे, जिंदा हो जाएंगे, दोबारा सेट हो जाएंगे। तो अल्लाह से दुआ करना। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम गए, पर अर्ज की आ रही बारी ताला तेरी हिरन ने सवाल किया था, तेरी हिरन ने सवाल किया था। अल्लाह ने फरमाया मूसा उसे कह देना कि तेरी दुआ कबूल हो गई, लेकिन कब? एक साल बाद। अब मूसा अलैहिस्सलाम खड़े खड़े पूछ सकते थे बारी ताला साल बाद दुआ, कोई नाना जरूरत नहीं है पूछने की, इधर क्या कहते हैं देखी जाएगी जो होगी। अब नबी है, जरूरत नहीं पूछने की कि साल बाद दुआ कबूल हुई। चुप करके वापस आए, आके हिरन से कभी बात हुई, रास्ते में खड़ी है, मूसा मेरी गल हुई सी, मूसा मेरी गल हुई सी। इसीलिए तो कहते हैं किसी को दुआ के लिए ना, जब किसी बुजुर्ग के पास जाओ ना, उसे ये ना कहा करो कि मेरे लिए दुआ करो, उनको बाबा जी जो तुम्हारी गल हो साडी गल कर देना। नहीं समझ आई? एक खासा दी का नाम आगे नहीं मुनासिब करना, हर किसी को समझ में नहीं आएगी बात। उनको बाबा जी तुम्हारी मेहरबानी जो तुम्हारी गल हो रही होवे ना, तो साडी गल विच कर देना, खुद ही बात बन जाएगी ना। बात तो करम की है सारी, बात तो रहमत की है सारी। अब हिरन क्या कहती है, कहती मूसा जो तू गल कर रहा है ते मेरी गल की थी। मूसा ने फरमाया हाँ मैंने तेरी बात की थी। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तेरी दुआ कबूल हुई है, लेकिन एक साल के बाद। जैसे हिरन ने सुना तो हिरन खुशी से उछली, क्या हिरन खुशी से उछली। अभी उछल के दोबारा उसके पांव जमीन पर नहीं लगे तो बारह ने रहमत नाज़िल हो गई, बारिश शुरू हो गई। कबूल कब हुई फिर बोलो, लेकिन शुरू कब हुई? मूसा ने समझ करते बारी ताला इसकी हिकमत तो समझा फरमाया, मूसा मेरी हिरन का दिल खुश होया। हिरन क्या कहती है, अल्लाह तेरा शुक्र है ए मूसा, मुझे दुआ का मसला नहीं, ये शुक्र है कि अल्लाह ने मेरी बात सुन ली, मैं अपने रब को याद तो हूं ना, मेरा जिक्र तो उसकी बारगाह में हुआ। दुआ कबूल होना ना होना तो इशू ही अलग हो गया, मेरा जिक्र तो उसकी बारगाह में हुआ, मेरी तरफ उसकी करम नवाजी तो हुई, खुशी से उछली और बारात रहमत। यानी जो बंदा यकीन रखे कि मेरी बात मेरे रब तक पहुंच गई है, कायनात का मालिक उस खुशी के सदके उसकी मुराद को, ये तो जानवर की बात है। मुसलमान तेरा मुकाम तो, अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं कि तुम उम्मतों में बेहतरीन उम्मत हो। क्या हो? बेहतरीन उम्मतों में बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत। अपना यकीन तो रख, यहाँ तो दुआ कबूल होना तो यकीन जाने, मैं देखता हूँ यहाँ पर ऐसे रंग बदलते हैं, ऐसे के 2 साल से, साल से, 6 महीने से, 10 साल से, 20 साल से, 2 दिन से, 4 दिन से ऐसे चेंज करते हैं ना कि आप तो समझ इतनी देर होगी भाजी चल गया की लंबा सानू नहीं समझे। मैं एक बात आपको बताऊं, बड़ी मजेदार बात, ये लफ्ज़ ना ते आंदा ही ना, ये बार बार आ रहा तो नहीं समझे।
बार बार तो क्यों आ रहा है? 10 साल से अगर तू आ रहा तो नहीं समझ आई तेनों? तो बंदा तो इतना लालची है, माँ का दूध पीने वाला बच्चा एक तरफ से दूध खत्म होता है ना, रोना शुरू कर देता है। नहीं समझ आई? बच्चे का दूध फीडर से खत्म हो तो रोना शुरू कर देता है, उसके मुंह को खाली फीडर लगाओ फौरन छोड़ देता है। इतना समझदार है बच्चा। तू तो बच्चों वाला है, तेन कख नहीं लबाते आना क्यों है फिर? असल बात है तुझे मिला है ईमान, तुझे मिला है अल्लाह ताला का कुर्ब, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत, दीन का दर्द तुझे मिला है। तेरा ईमान मजबूत हो यहाँ कर, किसी आलिम के पास बैठ के, किसी मुफ्ती के पास बैठ के, किसी बुजुर्ग के पास बैठ के, किसी वली के पास बैठ के, जब तेरा ईमान मजबूत होता है ना तो असल लबना तो वही है ना। मैंने आपको बात बताई है, ये बात पल्ले बांधने वाली है। आप पीर साहब को क्या जाते हैं, जहाँ भी किसी का आस्थाने से जो वाबस्ता है, किसी आलिम दीन के पास चले गए, किसी मुफ्ती साहब के पास चले गए, किसी दीनदार के पास, लेकिन हो शरीयत का पाबंद। क्या हो? फिर बोले, वो शरीयत का पाबंद। उसके पास आप चले गए, उसने अल्लाह के कुर्ब वाला है। वो क्या है? वो अल्लाह के कुर्ब वाला। एक है शरीयत का पाबंद होना, एक है नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में आना। समझ आ गई? और एक है कि अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल होना, कि वो दुआ करे तो अल्लाह कबूल कर लेता है। ये होता ही वही है जो अल्लाह उसके रसूल के अहकामात को मानने वाला है। अब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी भी सुने ना, कौन कामयाब हुआ? कामयाब कौन हुआ? अब सुने, आपने किसी से कहा दुआ कर दो, उसने कहा मैं दुआ करूंगा। अब उसने दुआ करना, अल्लाह तेरी मेहरबानी उस पर करम कर दे। अब जिस पे करम होना है, ना वो नमाज पढ़ रहा है, ना वो जिक्र कर रहा है, ना वो गुनाहों से माफी मांग रहा है, ना वो तौबा कर रहा है, ना वो बुरे काम छोड़ रहा है। उसको दीन पे लगाओ तो बागी हो जाता है, दीन की तरफ लाओ तो दौड़ जाता है, दूसरों को भी दीन से मना करता है। दूसरों का तो उत्थे की करने जाना छड़ पड़े यार, इतने जाके हमें जिंदगी खराब होनी, किहड़े चक्कर च पै गए। बारिश समझ आई? बहुत सारे लोग हैं जो तोड़ने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग जोड़ने वाले होते हैं। मैंने और हम सब ने देखना है कि हम लोगों को जोड़ने वाले हैं या तोड़ने वाले हैं। कुरान क्या ऐलान करता है? कुरान ऐलान करता है जो जोड़ने वाला है कामयाब वो है, अल्लाह का नेक बंदा वो है, अल्लाह का पसंदीदा वो है। कौन? जो अल्लाह से बंदों को जोड़ने वाला है। मैं तुम में से, और तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्या हो? बेहतरीन उम्मत। काम तुम्हारा क्या है? अच्छाई की दावत दो। फिर बोलो, अच्छाई की दावत देना और बुराई से। अच्छा, अगली बात भी सुनना। हम कहते हैं कामयाब कौन हुआ? मुआशरे में एक बात है ना, कौन कामयाब हुआ? बड़ी गाड़ी वाला, बड़े ओहदे वाला, बहुत सारे घर बनाने वाला, अमीर तरीन। कुरान ऐलान करता है कामयाब वो हुआ जो मोमिन है, जो ईमान वाला है। कौन कामयाब हुआ? फिर बोलो, ईमान वाला कामयाब हुआ। फिर बोलो जरा, अब सुनो जरा मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक, ताकि ईमान ताजा हो जाए। ईमान ताजा हो जाए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक सुने जरा, रूह ताजा हो जाए। कौन कामयाब हो? बच्चों को कहना चाह रहा हूँ, बड़ों को, जो जुमा पढ़ने जल्दी आ जाते हैं, या बजरिया इंटरनेट जल्दी आवाज को, गुफ्तगू को सुनते हैं कि यार चलो हमारी बख्शिश का जरिया बनेगा। हकीकत ये है, मेरा तो ये यकीन और ईमान है, हमने तो सुबह इरादा किया ना कि जुमा पढ़ने जाएंगे या बयान सुनेंगे, हमने तो सुबह इरादा किया ना, लेकिन कायनात के मालिक ने फरिश्तों की पहले ड्यूटी लगा दी, इनको यार उधर, इनका रुख उधर करना है, इनका ध्यान उधर करना है। कई लोग मतलब के लिए, लालच के लिए आते हैं। सवाल बात ये है कि दीन में जो लालच के लिए भी आया, अल्लाह ताला खुद उसकी लालच खत्म करके उसको एक खलास वाला बना देता है। दीन की खास बात है हमारे दीन की, दीन इस्लाम की खास बात ये है कि चाहे कोई मतलब के लिए आए, चाहे कोई मजबूरी से भी आए। मिसाल के तौर पर बच्चे मदारस में पढ़ने के लिए जाते हैं, घर में कुट के भेज रहे, तू ना गया ना तो पैड़ियां बढ़िया ने, वो डर के मारे आता है। ऐसा ही है कि माँ बाप से मार पड़ेगी, उस्तादों से मार पड़ेगी, डर के मारे आता है, वो खौफ से आता है, मजबूरी से आता है।
لیکن میرے دین اسلام کا خاصہ یہ ہے کہ کائنات کا مالک اس کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے، پھر وہی لوگوں کا ڈر دور کرتا ہے۔ پہلے وہ ڈر سے آتا ہے، اللہ اسے قبول کرتا ہے، پھر وہ لوگوں کو دین کی باتیں سناتا ہے۔ جتنے پوری دنیا کے اندر علماء ہیں، کسی مسلک سے ان کا تعلق ہے، گھر والوں کے کہنے پر وہ گئے مدارس میں، کوئی 1% شاید ہو جو اپنی مرضی سے گئے، باقی گھر والوں کے کہنے پر گئے، مجبوری سے گئے، لیکن اللہ نے ان کا ایسا انتخاب کیا کہ آج وہ خود منبر رسول پر بیٹھ کے لوگوں کو قرآن بیان کر رہے ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنیں، کریم آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی۔ اچھا، آپ لوگوں نے برائی سے منع کرنا شروع کر دیا، اچھائی کی دعوت دینا شروع کر دیا، اگلی بات سنیں، ایمان تازہ ہو جائے، مصیبت نہیں جا رہی، پریشانی نہیں جا رہی، دکھ نہیں جا رہا، تکلیف نہیں جا رہی۔ اب سنیں ذرا، حدیث پاک میں آتا ہے وہ شخص کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہوا۔ کون کامیاب ہوا؟ جو ایمان لایا۔ کامیاب کون ہوا؟ پھر بولے، ہم کیا کہتے ہیں کون کامیاب ہوا؟ ہم کہتے ہیں جس کے پاس کاروبار اچھا ہو گیا، جس کی نوکری اچھی ہو گئی، وہ کامیاب ہوا۔ بلا شک و شبہ وہ کامیاب ادھر ہوا، ادھر ایمان والا اگر نوکری بھی اچھی مل جائے، کاروبار بھی اچھا ہو جائے اور ایمان والا بھی ہو اصل کامیاب، تو پھر وہ ہوا نا کہ پیسہ بھی ہے، حرام راستے نہیں پھینکتا، طاقت بھی ہے پھر بھی زنا گناہ نہیں کرتا، طاقت ہے، پیسہ ہے، پھر بھی کہتا نہیں میں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، میں نے اور کوئی کام نہیں کرنا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہوا اور بقدر ضرورت رزق دیا گیا، جتنی اس کی ضرورت ہے رزق اتنا ہی دیا گیا، زیادہ رزق نہیں دیا گیا، جتنی لوڑ ہے انہیں دیتا، لوڑ دی تھوڑ نہیں، جتنا اس کو ضرورت ہے رزق اتنا ہی دیا، زیادہ نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے جتنا دیا اس پر اس نے قناعت کی، یعنی جتنا مل گیا اس نے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ شکر، جتنا تو نے دیا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ جتنا تو نے دے دیا۔ اب سنے کامیاب کون ہوا؟ ایمان والا۔ کون کامیاب ہوا؟ پھر بولے کون کامیاب ہوا؟ جتنا اللہ نے دیا اس پر اس نے شکر کیا، اللہ تیرا شکر ہے، لیکن میری ضرورت نہیں پوری ہوتی، وہ اور دے دے، وہ اور دیتا جائے، اور مانگ لو اور دیتا جائے گا، اور مانگو اور دیتا جائے گا۔ اس کو تو خوشی اس بات کی ہوتی کہ تو چپ کر کے منگی جا، میں تنو دے ہی جاؤں، جتنا تو مانگے گا دل میں تجھے، اور اگر کبھی نہ ملے تو تو مانگتا ہے، تو نے مانگنا نہیں چھوڑنا۔ اگر تیری مراد پوری نہیں ہو رہی، تجھے لگتا ہے تو تم مانگتا رہے، کیا کرنا ہے تو نے اپنی بات کو عقیدہ ہی ہونا چاہیے، تیرا یقین ہی ہونا چاہیے کہ میں ایک بندے کے پاس جا رہا ہوں، وہ بھی دعا کر رہا ہے، میں بھی دعا کر رہا ہوں، پھر بھی وہ نہیں دے رہا، تو پھر جے سونا میرے دکھ بچ رہا، پھر شکر چلے گا۔ بات نہیں سمجھے؟ اگر اللہ تعالیٰ اسی بات پر راضی ہے کہ یار تجھے پریشانی آ رہی ہے، تجھے دکھ آ رہا ہے، تجھے تکلیف آ رہی ہے، اگر تجھے اللہ تعالیٰ اسی بات پر راضی ہے، میں نے آپ کو یہ باتیں کیوں شیئر کرنا شروع کی ہیں کہ یہ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں یا علماء کے پاس جاتے ہیں یا بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جی دعا کرو اللہ تعالیٰ میری پریشانی دور کر دے، وہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اچھا وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ پتہ کیا کرتے ہیں دعا؟ اللہ کے ولیوں سے لوگ پیار بھی کیوں کرتے ہیں؟ یہ بندہ کیا میری بیوی بیمار ہے، میرا شوہر بیمار ہے، میری ماں بیمار ہے، میری بہن بیمار ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، میری بیٹی بیمار ہے، کوئی بھی اس نے دعا کے لیے کیا، یا میرا شوہر ٹھیک نہیں ہے، یا کہتا ہے میری بیوی ٹھیک نہیں ہے، یا میرا شوہر غلط راستے پر لگ گیا، وہ کہتا ہے میری بیوی غلط راستے پر لگی، وہ کہتا ہے میرے بچے غلط راستے پر، کسی کام کے لیے بھی گیا بزرگوں کے پاس۔ بزرگوں کا یہ شیوا رہا ہے، اولیاء کا صوفیہ کا کام کیا رہا ہے؟ کوئی بندہ گیا ان کے پاس کہ حضور میرے لیے دعا کرے، میرے بچے ٹھیک نہیں ہیں، میرا بھائی ٹھیک نہیں ہے، میری ماں ٹھیک نہیں ہے، میرا چچا تایا جو بھی ہے وہ غلط راستے پر چل پڑا، اس کے لیے دعا کر دیں، یا میرے گھر میں سے کوئی بیمار ہے اس کے لیے دعا کر دیں، یا میرا کاروبار ٹھیک نہیں اس کے لیے دعا کر دیں، تو اس کا کام ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ بیمار تھا صحیح ہو گیا، کاروبار ٹھیک تھا ٹھیک ہو گیا، غلط طرف جا رہا تھا ٹھیک ہو گیا۔ تو کیسے ٹھیک ہوا؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ سنو ذرا،
وہ کہتے ہیں اللہ جو میرے پاس آیا نا اللہ تو اس کے گناہ معاف کر دے. آمین. کیا کہتے ہیں؟ آمین. اللہ تو اس کے گناہ. پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ بھی کام پورا ہوئے گا نا. اولیاء کا کام یہ ہے, صوفیہ کا کام یہ ہے, وہ کیا کہتے ہیں اللہ تو اس کے سارے گناہ معاف کر دے کیونکہ مجھے پتا ہے تو اس سے ناراض ہے, اس لیے اس کو یہ پریشانی آئی ہے. اچھا جب رب راضی ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے, جب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے تو انعام کیا ملتا ہے؟ پھر خالی ایک مراد نہیں, پھر ساری مرادیں اس کی. اچھا وہی ولی, وہی قابل, وہی کامل آدمی کہتا ہے اللہ تیری مہربانی اس کی مراد بھی پوری کر دے, ساتھ اس کو اپنے دین کے لیے چن لے تو اللہ اس کے دل میں دین کی محبت ڈال دے. اللہ اس کے دل میں اپنی اور اپنے نبی کی محبت ڈال دے تاکہ یہ تیرے گیت گائے, یہ تیری تصویر کو بیان کرے, تیرے محبوب کی نعتیں پڑھے, تیرے محبوب کی بات کرے اور تیری بات کرے. کیوں بھلا؟ ان کا کام یہ ہے کہ مخلوق کو خالق سے ملاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بندوں کو اپنے رب سے ملاتے ہیں, اس کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کا تعلق اپنے رب کی بارگاہ میں بن جائے. لیکن بیچ میں پریشانیاں آتی ہیں. کیا آتی ہیں؟ آج میں نے نا ٹوکن نہیں دیے. کیوں بھلا؟ جو ٹوکنوں والے آتے ہیں نا وہ کیا میرے جرجیری تقریر مکے اسی اپنا کام لئیے دھیان ہونا کا کتے ہوتا ہے. میں کیا جی بھائی جی کرو ٹوکن نہ دو جی دھیان ہوئے تو گل سناؤ بس. کم کوئی تو پیدا ہونے کا یار, ساری زندگی ٹوکن ہی لندے رہے, بغیر ٹوکن تو بھی کم ہو جاتے ہیں نا. یہاں بے شمار ان گنت میرے موت کے مرید یا چاہنے والے آتے ہیں, کہتے ہیں پیسا بس تویز کوئی نہیں لینا, بس اسی صرف دیکھن مقام واسطے آنے ساڑھا کم ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے جو کہتے ہیں پیسا بس تمہارا سلام کر کے ننگ جانے چلنا ساڑھا اپنے اپنے عقیدت کی بات ہے نا. ساری کام کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ میں کام کرتا ہوں نہ کریو نا, کام میرے اللہ نے کرنا ہے, لیکن مالک بے نیاز ہے. بولو مالک بے نیاز ہے. قرآن اللہ کا ہے لیکن جو پڑھتا ہے کائنات کا مالک اس پہ قلم نوازی کرتا ہے. جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے بندوں کو کیس دائر کرے, خالق اپنی مخلوق کا رخ ادھر کر دیتا ہے. یہ پیر بدلنا, علماء کو بدلنا, یہ کیا جاہلوں والی باتیں ہیں. جہاں جا رہے ہو کوئی اللہ کرنا تو تم نہیں ہے. اچھا چلو ایسا کرو, ایک بات ہے, آپ کسی پیر صاحب کے پاس جا رہے ہو, وہ ہے بھی شریعت کا پابند ہو, شرط یہ ہے, اور پھر بھی آپ کی دعا نہیں قبول ہو رہی. کیا نہیں ہو رہا؟ دعا نہیں قبول. جو آپ مانگتے ہو مل نہیں رہا. یہ نہیں کہنا چاہیے میں اس کے پاس آیا تھا تو پھر بھی میری دعا قبول نہیں. قبول تو اللہ نے کرنی ہے. میں بتاتا ہوں پھر کیا کروں. اللہ تیری مہربانی, جس کے پاس میں آتا ہوں اس کی عزت رکھ لے. نہیں سمجھے؟ اللہ تیری مہربانی, جس کے پاس میں آتا ہوں تو اس کی عزت رکھ لے. اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر کے میرا کام کر دے. آپ کہنا شروع کرتے کون؟ مرید موت کے آنے والا. جب وہ کہے گا, جب سنی جائے گی, جب قبول ہوگی تو ایمانداری سے فیصلہ کرے. پھر قیامت والے دن دونوں کہاں ہوں گے؟ پھر مرنے کے بعد دونوں کہاں ہوں گے؟ ایک ہی جگہ پر ہو گیا, کیونکہ اس نے اس کے لیے دعا کی, اس نے اس کے لیے دعا کی. اس کے لیے میں ایک اور بڑی بات کہنے لگا ہوں, ذرا بڑے ضرف سے اور بڑے ذہن سے سوچنا ہے. آپ داتا صاحب جاتے ہو مثال پہ؟ جایا کر نہیں بھی جاتے تو آپ جاؤ تو یہاں سے راستے میں کہتے جو اللہ تیری مہربانی میرے داتا کے درجے بلند کر دے. سارے راستے میں کہتے جاؤ, کیا کہتے جاؤ؟ اللہ تیری مہربانی میرے داتا کے درجے بلند کر دے. اللہ تو اس کے درجات کو بلند کر دے. اللہ یہاں پر آنے والوں کو فیض دے دے. آپ کس کو کہہ رہے ہو؟ اللہ کو, اپنے خالق کو. بولو تو صحیح. اور ان کا تعلق کس سے ہے؟ بولو تو صحیح. اب اللہ جب ان پہ کرم نوازی کر رہا ہے, آپ ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کے درجے بلند کر دے, تو پھر آپ جب ان کا آستانے پہ جاؤ گے نا تو میرا یقین ہے وہ دروازے کھلو کے تو استقبال کریں گے نا کہ یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کئی لوگ کہتے ہیں داتا تو دینے والا اللہ ہے, تو آپ داتا کیوں کہتے ہیں؟ یار ہم تو اس کے لیے دعا کر رہے ہیں, اللہ ان کے درجے بلند کر دے. کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں
کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے. ہم تو کہتے ہیں اللہ جیسے ان پہ کرم نوازی کی ایسے ہمارے پہ بھی کرم نوازی کر دے. پھر وہاں جا کے ہم کہتے ہیں کہ داتا تیرے روزے ہوتے ہے نا, وہاں جا کے کہتے ہیں اللہ جیسے تو نے ان پہ کرم کیا ہمارے پہ بھی کرم کر دے. پھر ہم جا کے کہتے ہیں حضور آپ کی مہربانی ہے, آپ تو اللہ کی کرم والے ہیں نا, اب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری پریشانی دور کر دے. دعا تو اللہ سے کرنی ہے سب نے. تو ہمیشہ عقیدہ مضبوط رکھیں. کیا کریں انشاءاللہ. پھر بولیں عقیدہ مضبوط. کسی بزرگ سے آپ کا تعلق ہے, کسی اللہ کے ولی سے آپ کا تعلق ہے, کسی اللہ کے نیک بندے سے آپ کا تعلق ہے, تو کوئی بات اگر بار بار کہی ہے تو نئی بات بنی تو یہ سوچو کہ میرا ایمان مضبوط ہوا ہے کہ نہیں, اللہ اس کے اصول پر میرا یقین کامل ہوا ہے کہ نہیں, میرے نبی پاک علیہ السلام کی محبت میرے دل میں پڑی ہے کہ نہیں, اس بندے کے پاس جانے سے میرے علم میں اضافہ ہوا ہے کہ نہیں, میرے گناہ چھوٹے ہیں کہ نہیں, میری برائیاں چھوٹی ہیں کہ نہیں, میں بری طرف تو نہیں جا رہا, غلط طرف تو نہیں جاتا کہیں پر. کئی بچے ہیں نا جو پڑھتے ہیں اور کئی دوسرے جو اصل میں ہوتا ہے ایسا ہے جو گھر آباد ہو نا وہاں جانے کو بڑا دل چاہتا ہے. ایسے ہی کئی گھرانوں میں چلے جاؤ نا اتنے دل کرتا ہے بیٹھے رہو, ایسا ہی ہے, سکون بڑا ہوتا ہے. اور کئی گھرانوں میں جا کے بیٹھو دل کرتا ہے جلدی جلدی تو نکلو. ایسا ہی ہے, بولے تو صحیح. ایسے جب بچے پڑھا رہے ہوتے ہیں نا, جو یہ اسٹوڈنٹ ہے توجہ سے سنیں, جب ان پہ محنت ہوتی ہے, ان کے اندر جب روحانیت کو اتارا جاتا ہے, جب ان کے اندر روحانی کیفیت کو پیدا کیا جاتا ہے, تو روحانیت میں کشش ہے. کسی مرید کے اندر, کسی اسٹوڈنٹ کے اندر, کسی موتقد کے اندر, کسی عقیدت رکھنے والے کے اندر جب روحانی فیض جاری ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک کشش پیدا ہوتی ہے. پھر ہر وہ شخص جس کے پاس ذرا بھی روحانی آنکھ ہے اس کی کوشش ہوتی ہے اس کو میں اپنی طرف کھینچ لوں. کیوں بلا, وہ کہتے ہیں جی دکان دیتے سودا ہی بڑا ہے, اس کے اندر تو کرم ہی بڑا ہے. پھر وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا جسے کہتے ہیں کہ گڈی اڑاتے تھے نا بچپن میں, کہیں خالی چموڑا والے ہوتے سی ہے نا, گڈی اڑا کے دوسروں کی گڈیاں چموڑنا, وہ کئی چموڑا والے بیچ کر ہوتے ہوتے ہیں, سمجھ آ گئی. لیکن وہ چموڑتے اسی کو ہے جو بے یارو مددگار گھوم رہی ہو, جس کی ڈور کٹ جائے, جس کی ڈور کٹے نہ اسے کوئی چموڑ سکتا نہیں. سمجھ آئی. جس نے جو ایک بات میں اس لیے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بچے بڑے جب آپ کے اندر اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہوتی ہے, تو ہر وہ شخص جو تھوڑا بہت بھی ایمان رکھتا ہے پھر وہ کیا کہتا ہے بنا, پتہ کیا کہتا ہے, بھائی جی کسی کو نہیں جانتے ہو, بھائی میرا دل کرتا ہے میں تڑ کر بما. جو اسٹوڈنٹ ہے وہ توجہ سے سنو, وہ اسٹوڈنٹ دوسرے اداروں کے اسٹوڈنٹ جو ہیں یا دوسرے اداروں کے ٹیچر کہنے کے پاس اس بچے کو لے اپنے پاس, کیوں بلا, اس کے اندر ایک کوئی شمع روشن ہو گئی ہے نا, ایک چراغ روشن ہو گیا. اس کو نہیں پتا کہ اس کی روشنی یہیں سے سپلائی ہے, جائے گا تو روشنی بجھ جائے گی, کسی کام کا رہے گا نہیں رہے گا. پاگل پن ہے نا, بیوقوفی ہے. یہ بات ہر بندے کے سمجھ کی بات نہیں ہے, اس پہ لوگ فتوے بھی لگا دیں گے, لیکن چونکہ جو فیض ہے نا, فیض ملتا اسی کو جو عقیدت مند ہو, جو پیار رکھنے والا ہو, جو سوچے کہ مجھے کچھ ملے. ہم مسلمان ہیں, ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا. حدیث پاک سنیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے پہ اپنا کرم نوازی فرمائے. آمین. آقا علیہ السلام نے ارشاد میں اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے, کیا خیر اور بڑائی کرنا چاہتا ہے, کون, اللہ تعالیٰ. اللہ. توجہ سے سننا ہے. ہاں جی, بیمار رہنے والے, جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے, جو پریشان ہے, جس کا کام نہیں ہو رہا, جو دکھی ہے, جو تکلیف میں ہے, جو ابھی دیر ہو گئی ہے منو پہ جاننے تو پھر ہی میرا کام نہیں ہوگا. نہیں سمجھ آئی, اتنی دیر ہوگی جاننے پھر ہی میرا کام. وہ مجھے وہ داتا صاحب کی بات یاد آ گئی نا, داتا صاحب علیہ الرحمہ کا مثال اس وقت تھا, پرانی بات ہے, جب مطلب قبر مبارک کے پاس جا کے لوگ بیٹھے رہتے تھے, کھڑے ہوتے تھے, تو وہاں پہ ایک جو نا اس وقت ہجڑے بھی جاتے تھے, ہجڑے سمجھتے ہیں, تو انہوں نے جانا وہ اپنا جو تانیاں شامیاں بجانی تو آ جانا, تو ایک قاری صاحب بھی جاتے تھے. کون جاتے تھے, قاری صاحب. دوسرا میں جا کے وہاں پر قرآن پڑھنا. یہ بچے توجہ سے سنو, عقیدہ اور ایمان مضبوط کرو. ایک قاری صاحب بھی جاتے تھے وہاں پر,
انہوں نے, ان کی آواز بڑی سریلی تھی. ایسے بھی بچہ یہاں پر اذان دیتا نا, سونی آواز ہے, اللہ استقامت دے, تو بڑی سریلی آواز تھی ان کی. تو وہاں جا کے انہوں نے قرآن پڑھنا, تو ہجڑوں نے آنا, اپنی تالیاں چالیاں بجانی, اپنا کام لینا اور چلے جانا. قاری صاحب روزانہ جا کے قرآن سناتے تھے وہاں پر. کہاں پہ؟ قبر پہ قریب بیٹھ کے کہ ان کو سارے ثواب ہو. قرآن سناتے تھے. سنیوں کی عقیدے کی بات ہے, بد عقیدے کی بات نہیں ہے یہ. ہاں, ہر کسی کی بات نہیں ہے یہ, اس کی بات ہے جو عقیدے والا ہے نا, اولیاء سے محبت کرنے والا, اس کی بات ہے. قاری صاحب وہاں جا کے قرآن پڑھتے تھے. تو کافی دن گزر گئے, قاری صاحب اپنی دعا بھی مانگتے تھے, بات نہیں بنتی تھی. پھر بولو, دعا نہیں بنتی, دعا تیری قبول ہوئی لیکن ایک سال سمجھ آ گئی جو شروع سے بات کی میں نے. اب وہ جاتے تھے, اسی لیے کہہ رہا ہوں بچے جایا کریں اولیاء کے مزاروں پر. کرنا کیا وہاں جا کے؟ قرآن پڑھنا ہے, احسان ثواب کرنا ہے, ان کو قرآن سنانا ہے. اس لیے ایسے جایا کرو. پھر دیکھو فیض ملتا ہے کہ نہیں ملتا. بڑے بھی جتنے لوگ ہیں جایا کرو, احسان ثواب کیا کرو, پھر دیکھو فیض ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو قاری صاحب جاتے تھے وہاں پر, وہ ہجڑے بھی آتے تھے, گزرے آتے تھے, اپنی انہوں نے باتیں لینی, بات کرنی اور چلا جانا. قاری صاحب کے 2 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے, مہینہ گزر گیا, بڑے پریشان ہوئے. ایک دن بڑا غصہ آیا, کہتے یہ کانا آتا ہے, دوسرے نے دے جاتا ہے, ہجڑوں کو دیتا جاتا ہے. اپنے کندھے پر رومال رکھا تھا نا, جیسے قاری رکھتے ہیں, رومال لیا اور کمر پر 3-4 زور زور سے رومال مارے, ہے نا, جیسے غصے میں بندہ مارتا ہے. یہ کانا آتا ہے, غصے میں دے جاتا ہے. یہ قرآن پڑھا میں نے بندہ ہی. یہ بات کیا کہ غصے کی حالت میں باہر آ رہا تھا, جب باہر روڈ پہ آیا نا, جو مین روڈ ہے اس پہ آتے بزرگ آگے ملے. کیا ہو گیا قاری صاحب؟ یہ دیکھو کیسا آتا ہے, یہ کیسا آتا ہے. خسرا نے بندہ ہے کہ میں روز قرآن پڑھ کے سنانا, میں نے بندہ ہی نہیں. آپ نے اپنی کمر سے قمیض اٹھائی, میں یار تیرے رومال پہ نشان میری کانڈ دیتا ہے. یار تو روز قرآن پڑھتا تھا, مجھے تیرا قرآن پڑھنا اچھا لگتا تھا. ان کو چھوڑو تو ناچنے والے تھے. تو آ کے روزانہ قرآن پڑھتا تھے, قرآن پڑھنے سے میرے درجے بلند ہوتے تھے, اور تیرا قرآن مجھے اچھا لگتا تھا. یہ دیکھ میری کمر پر تیرے رومال کے نشان آتے ہیں. ہم تو اس عقیدے کے لوگ ہیں یار. اسی لیے تو کہتے ہیں وہاں جا کے تسلی سے اپنی بات کر کے آیا کرو, پڑھ کے سالے سوال کر کے آیا کرو, اولیاء کے مزاروں پر جا کر. اس عقیدے سے ہمارا تو یقین ہے کہ دینے والا صرف اللہ ہے بس. ہم سنی لوگ ہیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں. ہمیں قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت, وہ تو جانا ہے, انہوں نے جانا ہی جانا ہے نا. اب یہ بھی سنو کہ وہ یہاں تو زندہ تھے, تو وہاں کیا ہے. اب یہ بھی توجہ سے سنو بات, ایمان تازہ ہو جائے گا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے یا زندہ ہوتا ہے؟ بولو یار, پھر بولو. زندہ تو پیٹ میں پہلے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہے. اللہ کے ولیوں کی ہم کیوں کہتے ہیں کہ ولی زندہ ہے؟ سنو, اب وہ پیدا ہوا, کیا ہوا؟ پیدا ہوا, زندہ نہیں ہوا. کیا ہوا؟ پیدا ہوا, پیدا ہوا. کیا ہوا؟ پیدا ہوا. جب وہ بچہ پیدا ہوا تو ایک جہان سے دوسرے جہان میں آیا, ایسے ہی ہے. وہاں بھی زندہ تھا اور یہاں بھی زندہ ہے. اب بتائیں یہاں زیادہ آزاد ہے یا وہاں میں زیادہ آزاد؟ بولو یار. یہاں دنیا میں آیا تو آزاد ہے نا, چلنا پھرنا, آنا جانا, کھانا پینا مرضی سے, ہے نا. مدینے شریف جائے, مکہ شریف جائے, جہاں مرضی جائے, ایسے ہی ہے نا, آزاد ہے نا. اس جہان میں بھی تھا لیکن تھوڑا تنگ تھا, ایسے ہی ہے, محدود سسٹم میں تھا. جب دوسرے جہان میں آیا تو وہ پیدا ہوا, زندہ نہیں ہوا. وہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو ایک جہان سے دوسرے جہان میں آیا, وہاں بھی زندہ تھا اور یہاں بھی. نہیں سمجھ آئی؟ اللہ کے ولی جب دنیا سے جاتے ہیں تو ایک جہان سے دوسرے جہان میں جاتے ہیں, وہ یہاں بھی زندہ ہوتے ہیں, وہاں بھی ایک جہان سے دوسرے جہان میں جاتے ہیں. وہ
نہیں سمجھے؟ ایک جہان سے دوسرے جہان میں جاتے ہیں وہ. یہ قانون ہے اللہ کا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جانور نے دنیا سے جانا ہے. اب اگر حدیث پاک میں سن لوگ کوئی پوچھے تو بتا دیں اس کو. قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان اولیاء نے کیا کیا؟ مخالفت نفس کی. کیا کیا؟ نفس کی مخالفت کی. گناہ کا موقع ملا نہیں کیا، برائی کا موقع ملا نہیں کیا، زنا کا موقع ملا نہیں کیا. جو ہے اللہ کی راہ میں دیتے رہے، اپنا کچھ نہیں بنایا، مخلوق کے لیے کرتے رہے. اللہ کی رضا کے لیے کیا جو بھی کیا. کس کے لیے کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا جو بھی کیا، کسی اور کام کے لیے نہیں کیا. مخالفت نفس کی. اب حدیث پاک سماعت فرمائے کہ اولیاء اللہ زندہ کیسے ہیں؟ قریب آقا علیہ السلام جہاد سے واپس آئے، صحابہ کرام موجود ہیں. قریب آقا علیہ السلام کے پاس عرض کی یا رسول اللہ تو جہاد سے آگے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم نے جہاد اکبر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ پھر بولو، پھر بولو کیا کرنا ہے؟ جہاد اکبر کرنا ہے. پہلے جہاد سے کر کے تلواریں چلا کے کافروں کو مار کے خود شہید ہو کے زخم کھا کے آئے. کوئی شہید ہو گئے، کوئی غازی ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا جہاد اکبر کرنا ہے. قریب آقا علیہ السلام سے کیا یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا جو تم جنگ کر کے آئے ہو یہ جہاد اصغر ہے، اور جہاں ہم نے اگلا کام کرنا ہے وہ جہاد اکبر ہے. یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد میں نفس سے جنگ کرنا، مخالفت نفس کرنا. جو وہ جنگ کرے وہ تو شہید ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے وہ زندہ ہے. اور جو جہاد اکبر کرے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس جانا شرک ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی نقطہ سمجھ لیں. کیا کہتے ہیں؟ ولیوں کے پاس جو دنیا سے چلے گئے ان کے پاس جانا شرک ہے. یا جس نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا اس کے پاس جانا شرک ہے. کیا جس نے ساری زندگی دین اسلام کی تبلیغ کی، ماں باپ بہن بھائی گھر بار چھوڑ کے ساری زندگی جس نے دین کی تبلیغ کی، ساری زندگی لوگوں کو اللہ کے قرب میں رکھا، ساری زندگی لوگوں کو اللہ اس کے رسول سے جوڑا، اس کے بعد جانا شرک ہے. تیری عقل نکال کر دیا. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو جس طرف نگاہ کرتے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بندے اگر یہ اللہ کے نیک بندے کسی بات پہ قسم کھا لیں تو مجھے رب ہونے کی قسم ہے میں ان کی قسم پوری کرتا ہوں. کسی بات پہ نہ کہ نہ تو اس کا کام کرنا ہے تو کائنات کا مالک بناتا ہے کہ میں اس کا کام کر دیتا ہوں. اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھا کرو، رنگ برنگیاں کو جانا مناسب نہیں ہے. اس چکر میں پڑ گئے، کام نہیں ہوا ادھر چلے گئے، کام نہیں ہوا ادھر چلے گئے. کم پتہ نہیں کیا عجیب سوچا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر ہو گیا ہمیں. پھر اللہ پاک نے تو پیدا کیا تیری زندگی 50 سال ہو گیا، پھر اسے پوریاں نہیں ہیں، پھر کی کہتے ہیں نوز باللہ مذہب بدل جائے گا. تو یہ تو اولیاء ہے رہنمائی کے لیے، اللہ کے ولی ہیں تیری ڈائریکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے، تیرے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے، تیرے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. زندگی ہے کتنی مجھے بتا دیں؟ 50 سال 60 سال 70 سال کتنی زندگی ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. کیا پاگل ہو گیا تجھے؟ کیا ہو گیا تجھے؟ رنگ بن کی دنیا کے پاس جانے سے کچھ ملے گا؟ اب یہ بھی سنو، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا حضور نماز میں ہر چیز تو ایک ایک ہے تو سجدے دو کیوں ہے؟ کیا فرمایا؟ ہر چیز تو ایک ایک ہے، سجدے دو کیوں ہے؟ اور یہ زندگی کا فلسفہ کیا کہ زندگی کتنی لمبی ہے نا. یہ جو کہتے ہیں کبھی ہونے والے جا کے کرنا، کبھی ہونے والے جا کے، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس. کیا ہو گیا؟ اب حضرت علی کا قول سنے، فرمایا کہ نماز میں ہر چیز ایک ہے. سجدے دو اس لیے ہیں کہ جب بندہ پہلا سجدہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تجھے پتہ ہونا چاہیے میں اسی مٹی سے پیدا ہوا ہوں. کیا بتایا یہ جاتا ہے کہ تو بندے اسی مٹی سے پیدا ہوا ہے. اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے، ایسے ہی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ بولو یار.
ایک ہے کوما ایک ہے جلسہ, دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے رکوع ایک ہے سجود. اوکے, دونوں سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے, اس کے بعد کیا کرتا ہے دوسرے سجدے میں. پہلا سجدہ تجھے بتاتا ہے کہ تو نے اس مٹی سے تو پیدا ہوا ہے, اور دوسرا سجدہ تجھے بتاتا ہے اس مٹی میں تو نے جانا ہے. کیا حضرت علی کا فرمان ہے, میری بات نہیں ہے. کہ پہلا سجدہ تجھے بتاتا ہے کہ تو نے اس مٹی سے تو, دوسرا سجدہ بتاتا ہے. حضرت علی سے پوچھا حضور پہ زندگی کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے اور دوسرے سجدے کے درمیان والی جو چیز ہے اسی کا نام تو زندگی ہے. یہ نہیں تو تیری زندگی ہے, کیڑے چکر میں پھر گیا تھا, اس چکر میں گھوم رہا ہے تو, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی یہ کبھی وہ, کبھی یہ کبھی وہ, دھوکہ افراد غلط بیانی. کیا ہو گیا تجھے یار؟ یہ تیری سی زندگی ہے. تیری دو سجدوں کے درمیان والے حصے کا نام زندگی ہے. اسی نے کمانا ہے جو تو نے کمانا ہے. اسی لیے خصوصی طور پر جب آپ کے بچوں کو میں پڑھاتا ہوں نا کلاس میں, ان سے کہتا ہوں یار اپنے آپ کو حوصلہ رکھو, اپنا حق مانگنے کی جرت رکھو. اللہ اس کے رسول کے قرآن کو اور حدیث کو بغیر مفاد, بغیر لالچ, بغیر تمنا کے سناؤ لوگوں کو. آپ کی نسل خدا کی قسم جب قرآن سنائیں گی نا کل, پھر تمہیں پتہ چلے گا مرنے کے بعد ہم نے فیصلے کیا کیے. آپ کی نسل جب قرآن سنائیں گی پھر تمہیں پتہ چلے گا ہم نے کیا کیا یہاں پہ. پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے فیصلہ غلط کیا یا صحیح کیا. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.